محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن ہستیوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سند کے ساتھ ان کے حجت کو اور ان کے قابل احترام ہونے کو اور ان کے مقتدا ہونے کو ان کے معیار حق ہونے کو بیان کیا ہے، اس میں سب سے پہلی جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں نام بنام بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان کے معیار حق ہونے کو، ان کے صادق ہونے کو، ان کے معصوم ہونے کو اور ان کے مرشد ہونے کو اور ان کے مہتدا ہونے کو اور ان کے مقتدا ہونے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی میں مشہور یہ آیت بھی ہے، مکۃ المکرمہ میں جس وقت کلمے کی دعوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لوگوں کے سامنے ایک مثال اور ایک نمونہ پیش کرنے کی ضرورت تھی کہ ایمان لانا ہو تو کس طرح لانا چاہیے، کن کی طرح لانا چاہیے، ایمان کا معیار کس طرح ہونا چاہیے، تابعداری کس طرح ہونی چاہیے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ یعنی حضرات صحابہ کرام ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا صحابہ ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ۔ تو وہ لوگ یعنی کفار مکہ یہ کہتے تھے، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے یہ نادان ایمان لائے ہیں؟ صحابہ کرام کو دیکھ کر ان لوگوں نے سفیہ کہا۔ سفیہ کہتے ہیں پاگل کو، نادان کو، باولے کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا اس طرح ایمان لائے جیسے ان سفہا نے ایمان لایا؟ سفہا کیوں کہا ان لوگوں نے؟ ظاہری اعتبار سے صحابہ کرام ان لوگوں کی نظر میں ایسا لگتے تھے گویا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی تابعداری، ان کی وفاداری اس طرح ہوتی تھی، اٹھو تو اٹھ جاتے، یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں اٹھنا چاہیے، چلو تو چل دیتے، یہ نہیں پوچھتے کیوں چلنا چاہیے، بیٹھے تو بیٹھ جاتے، یہ نہیں پوچھتے کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اتنا اعلیٰ درجے کی تابعداری ہوا کرتی تھی، ان کو بار بار آزمانے کے باوجود مختلف طریقے سے یہ تابعداری میں، وفاداری میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتی تھی۔ تو جب عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، جاؤ تو چلے جاتے ہیں، آؤ تو آ جاتے ہیں، قربان ہو جاؤ تو قربان ہو جاتے ہیں، یہ کرو تو کر دیتے ہیں،
تو ان کی تابعداری کو دیکھ کر لوگ یوں سمجھنے لگے یہ لوگوں کی عقل کام کرتی نہیں، یہ اتنی زیادہ ان کے اندر تابعداری ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم لوگوں نے تابعداری کو دیکھ کر ان کو پاگل سمجھا، جیسے آؤ تو آ جاتے ہیں، جاؤ تو چلے جاتے ہیں۔ کہا نہیں، انہم ہم السفہاء، پاگل وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کو پاگل، کہنے والے پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں تابعداری کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تابعداری پر کیا دینے والے ہیں، کلمے کی تابعداری کتنا اجر کو مستلزم کرتا ہے، یہ لوگ جانتے نہیں۔ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ ایسے پاگل ہیں اپنے پاگل ہونے کو خود کو علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ عربی اس زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ، جو اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اسی بت کو خدا سمجھے، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اور اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر بت کو لے جائے اور یوں سمجھے کہ یہ ہمارا کارساز ہے، تو اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ بت جس کے اوپر پیشاب کیا جائے، کتے کی پیشاب کو دور نہ کر سکے، وہ ہماری تکلیفوں کو کیا دور کرے گا؟ اگر اسے جا کر یہ یقین کرنا کہ یہ ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے تو اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو 360 بتوں کو ماننے والے، الا انہم ہم السفہاء، پاگل تو یہ لوگ ہیں، لیکن ولکن لا یعلمون، علم نہ ہونے کی وجہ سے خود کو پاگل جو سمجھ رہے ہیں، جو خود پاگل ہیں، ان کو اپنی ذات کے پاگل پنے کا علم نہیں ہے، اپنے اندر کے پاگل پنے کا علم نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں پاگل پنا ایک ایسی بیماری ہے، توجہ سے یہ بات سمجھنا، جیم نون نون جہاں بھی یہ مادہ ہوگا، جیم نون نون، اس کے اندر پوشیدہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے جنین کہتے ہیں ایسے بچے کو جو پیٹ کے اندر پوشیدہ ہے، اسے جنین کہیں گے۔ جنون کہیں گے ایسی بیماری کو جو دکھائی نہ دے۔ جنت کہیں گے ایسی جگہ کو جو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی کے خیال میں نہ آئے، کسی کے نظر میں نہ آئے، کسی کے سوچ میں نہ آئے، کسی کے بول میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں جیم نون نون۔ یہ جیم کے ساتھ 2 نون کا مادہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں پر پوشیدہ کا معنی پایا جائے گا۔ اب یہاں پر جنون، آپ کے بازو ایک مجنون بیٹھے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت بڑے سمجھدار انسان ہیں، آپ اپنی گفتگو کرنا شروع کر دیے، خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیے، ان سے افادہ استفادہ کا سلسلہ شروع کر دیے، بعد میں اچانک پتہ چلا جناب والا مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ یہاں بھی ایک دیوانہ آیا کرتا تھا، وہ ٹپ ٹاپ ڈریس پہن کر پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا، بہت ٹپ ٹاپ ڈریس، کوئی اس کے ڈریس کو دیکھ کر، اس کے بناوٹ کو دیکھ کر، اس کے سجاوٹ کو دیکھ کر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ پاگل ہے۔ بغیر اس طریقے کے ساتھ اس کے کپڑے ہوتے ہیں، ٹھاٹ پھاٹ، گویا ایجوکیٹڈ انسان جس طرح فٹ ہوتا ہے اس طرح فٹ ہوگا، لیکن ہے پاگل۔ پاگل کا پاگل پنا دکھائی نہیں دیتا، اور پاگل خود کو پاگل نہیں سمجھے گا، یہی پاگل پنے کی علامت ہے۔ بے پاگل کی، بے ہر بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا۔ اب جس کسی کو بلائیے بھئی، جیسے آئندہ ہفتہ ہمارے یہاں بے علاج کا ایک سسٹم ہم نے بنایا، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک تمام بیماروں کے لیے فری چیک اپ ہے، فری دوائی ہے، جو بھی جس طرح کا بھی بیمار ہے وہ آ کر یہاں چیک اپ کر سکتا ہے۔ ہم آج اعلان کر رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں اعلان کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے کہا تو جو اپنے اندر بیماری محسوس کرے، مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے فلاں ہے، کینسر تک کے ڈاکٹروں کو ہم نے دعوت دی ہے، کینسر کے اسپیشلسٹ بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ تو جو بھی اپنے اندر بیماری محسوس کرے گا وہ حاضر ہوگا، کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی آ رہی ہیں عورتوں کے لیے، تو خواتین کو بھی آپ لا سکتے ہیں اور لا کر چیک اپ کرا سکتے ہیں، تو وہ بھی آ کر بتائیں گے ہمیں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ لیکن پاگل نہیں آئے گا،
آپ پاگل سے کہیے چلو ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا، میں اچھا نہ ہوں، کیا خراب ہے، کیا مجھے تمہیں لوگ دیوانہ بولتی، میں دیوانہ کیا نہیں۔ دیوانہ اپنے آپ کو کبھی دیوانہ نہیں کہے گا، پاگل اپنے آپ کو کبھی پاگل نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ سمجھے گا۔ اس پاگل کو ہاسپٹل کو جمانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہے، آج بھی بڑے بڑے بدن والوں کی ایک جماعت ہے جو صرف پاگلوں کو پکڑ کر لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ایمبولنس میں چین کے ساتھ آئیں گے، 4 لوگ آئیں گے، پاگل کو طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کے پکڑ کر جکڑ کر باقاعدہ لے جاتے ہیں اور لے جا کر اسے ہاسپٹلوں میں جماتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو۔ تو یہ پاگل لوگ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جانتے نہیں۔ نہرو کا مشہور واقعہ ہے، ہندوستان کے پاگلوں کی ہاسپٹلیں بہت ساری ہیں، پاگل خانہ، تو ایک پاگل خانہ آگرہ کا مشہور ہے۔ جب نہرو سب سے پہلے وزیر بنے تو انہوں نے سوچا چلو بھائی ہماری تیمارداری پاگلوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، تو نہرو گئے، اعلان ہوا وزیر اعظم آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو سب کے سب پاگل وزیر اعظم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو نہرو جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ایک آدمی نے بلایا پاگل نے، آپ کو ضروری بات کرنی ہے، تو آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایسا مت بولو، اس لیے کہ میں بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں کہتا تھا، لوگوں نے آ کر یہاں داخل کر دیا، ایسا مت بولو کبھی کہ میں کیا ہوں، وزیر اعظم ہوں، نہیں، وزیر اعظم کو کہتا پھرتا تھا کہ وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم ہوں، لوگوں نے لا کر کوسا ٹھکانہ کر دیا میرا، یہ ٹھکانہ۔ تو پاگلوں کا اقوال بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، وہ سادے سیدھی باتیں نہیں کرتے۔ خیر بہرحال یہ لوگ پاگل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج نے تو کل پتہ چلے گا پاگل کون ہے۔ جیسے مشہور شعر ہے کہ جس وقت غبار چھٹے گا اس وقت پتہ چلے گا اتحت رجلک فرس ام حمار، تیرے پیر کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب تیرا پاگل پن چھٹے گا، جب تیرا پاگل پن ہٹے گا۔ تو پاگل صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بات طے ہو گئی۔ تو جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس کا ٹھکانہ صحیح نہیں ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کا معیار صحیح نہیں ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے، وہ سٹکا جا رہا ہے، اس کا دماغ ہٹتا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج کل آپ حضرات میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ اپنی الو سیدھی کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ارے بھی کوئی جماعت ان کو ملی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک جس جماعت کو اللہ نے منتخب کیا، ابن مسعود کا مشہور قول ہے، فرمایا یہ صحابہ اکرام کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں، یہ کون ہے؟ اولئک انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولخدمت دینہ، یہ فرمایا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے چنا ہے نبی کی صحبت اور دین کی خدمت کے لیے۔ اور پھر علماء اس بات پر متفق ہیں ولایت کسبی ہے لیکن صحابیت وہبی ہے، صحابہ خود سے آدمی نہیں بن سکتا، اللہ جس کو صحابیت کے لیے منتخب کرے وہی صحابی بن سکتا ہے، ولی اپنی محنت سے بن سکتا ہے، محدث اپنی محنت سے بن سکتا ہے، فقیہ اپنی محنت سے بن سکتا ہے، مجتہد اپنی محنت سے بن سکتا ہے، دیگر تمام عہدے آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صحابیت یہ وہبی ہے، اپنی محنت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابہ تو اللہ کی طرف سے چنندہ ہیں، اور حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ کھل کر یہ بات فرمایا کرتے تھے، یوں کہا عربی صحابہ اکرام تو وہ ہیں جن کو اللہ نے رجال القرآن بنایا، قرآن کے لوگ ہیں وہ، یعنی جن کی حرکتوں پر قرآن نازل ہوتا تھا،
جن کی چوک پر قرآن اصلاح کرتا تھا، جن کی غلطی پر قرآن اس کا حل بتاتا تھا، جن کے بول پر قرآن اس کی تصحیح کرتا تھا، جن کے ایک ایک فعل پر قرآن ان کے مسائل کا حکم بیان کرتا تھا، گویا ان لوگوں نے کیا، قرآن نے اس کی وضاحت دی۔ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کے سلسلے میں بغیر کسی استثناء کے، جہاں پر کل آ جائے تو وہاں پر سب شریک ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر اور بھی کچھ تاکیدی الفاظ آ جائیں تو بغیر کسی استثناء کے سب شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کلہم عدول۔ توجہ سے یہ بات سمجھنا ہے، اصحابی کلہم عدول۔ کلہم کے معنی کیا؟ وہ پورے کے پورے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ استثناء نہیں کریں گے کسی کو، ان کے علاوہ، ان کے علاوہ، ان کے علاوہ، ان کے علاوہ، ایسا نہیں، بلکہ وہ پورے کے پورے عدول ہیں بغیر کسی استثناء کے، کسی کو ہم الگ نہیں کریں گے۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے راستہ بتایا، صحیح راہ پائے ہوئے لوگ۔ اولئک هم المہتدون، صحیح ہدایت یافتہ لوگ۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ کہاں امتحان؟ عام طور پر جو امتحان ہوتا ہے بول کا امتحان ہوتا ہے، جیسے قرآن کا امتحان لیے تو کیا امتحان لیتے ہیں؟ بول کا، عربی پڑھیے، یہ آیت پڑھیے، وہ آیت پڑھیے، یہ آیت پڑھیے، وہ آیت پڑھیے کہیں گے اور آپ بولیں گے تو اس بول کا امتحان ہوگا۔ تو گویا بول کا امتحان ہوتا ہے، قول کا، بعض لوگوں کا اعمال کا امتحان ہوتا ہے، یعنی بھئی یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، یعنی کرنے والے اعمال کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی قول کا ہوتا ہے، کبھی فعل کا ہوتا ہے، دلوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ دلوں کا امتحان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے امتحان لیا۔ کس کا امتحان لیا؟ پورے دلوں، سب کے دلوں کا امتحان لیا۔ بھئی ان کے دل صاف ہیں کہ نہیں ہیں؟ قلوبہم للتقوی، ان کے دل کے اندر تقوی ہے کہ نہیں؟ امتحان لینے والی ذات اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کے دلوں کا امتحان لینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بے دل کے بھیدوں کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کون کتنا اچھا، کون کتنا برا، کون کتنا صحیح، کون کتنا غلط۔ تو اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کے اندر تقوی کس معیار کا ہے، تو اللہ نے فیصلہ سنایا۔ اب اندازہ لگائیے وہ جماعت جس کے سلسلے میں اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا ہو، ان کی رضا میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ اب یہاں مولوی سب مسٹر بن گئے، مولوی لوگ مسٹر بن گئے۔ ایک زمانہ مولوی مولویوں کی زبان رکھتے تھے، اب مولوی مسٹروں کی زبان رکھتے ہیں۔ جیسے مسٹر سلمان ندوی ہیں، وہ مولانا سلمان ندوی تھے، ہی واز، اب کیا ہیں؟ وہ مسٹر سلمان ندوی ہو گئے۔ اب کرتے کیا ہیں؟ اب ہر صحابی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، دوسروں کو نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے، اللہ جب کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے، نوٹ کرو اس اصول کو، وَمَن يُضْلِلْهُ، قرآن کہتا ہے جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کی کوئی رہبری نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی رہبر نہیں ہوگا، اس سے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی صحیح راہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ گمراہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود نے فرمایا، من کان مستنن، جو کوئی کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، توجہ، فلیستن بمن قدمات، اسے چاہیے کہ مرحومین کے نقش قدم پر چلے۔ حدیث کو سمجھو، فلیستن بمن قدمات، اسے چاہیے کہ مرحومین کے نقش قدم پر چلے۔ کیوں مرحومین کے نقش قدم پر کیوں چلنا؟ فرمایا بھی وہ چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، زندوں کے نقش قدم پر کیوں چلنا، کیوں نہیں چلنا؟ کہنے لگے فَإِنَّ الْحَيِّ
لا یأمن عنہ الفتنہ. جو لوگ مراقبے میں ہیں ان کی آنکھیں کھولو. جو پیچھے کیا کر رہا ہے بھائی؟ ہم بین السطور کو جلدی حل کرتے ہیں. یہاں دیکھیے پیچھے، آپ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ بیوہ کی بیٹھک کہتے ہیں اس کو. کیا کہہ رہا تھا؟ فَلْيَسْتَنْ بِمَنْ قَدْ مَاتَ. مرحومین کے نقش قدم پر چلو، موجودین کے نقش قدم پر مت چلو. فَإِنَّ الْحَيَّ. یہ کب کی بات ہے؟ صحابی کی بات. صحابی جس وقت بیان کر رہے ہیں اس وقت پورے کے پورے صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، اور تابعین سامعین ہیں. تابعین سے کہہ رہے ہیں صحابہ دیکھو اے لوگو، زندوں کے نقش قدم پر کبھی نہ چلنا، مردوں کے نقش قدم پر چلو. وہ مردے کون ہیں؟ وہ مرد ہیں. مرد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رجالن کہا، وہ رجال ہیں جو چلے گئے، ان کے نقش قدم پر چلو. فَإِنَّهُمْ. وہ کون ہیں؟ وہی انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولخدمت دینی. اور زندوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا زندہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ اوتیتو سبعا من المثانی والقرآن العظیم. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے 7 آیتیں دوہرا کر پڑھنے والی عطا کی. بار بار پڑھتے رہو 7 آیتیں. وہ 7 آیتیں ہر آیت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. والقرآن العظیم، قرآن کو حضور نے الگ بیان کیا، 7 آیتوں کو الگ بیان کیا. پتہ چلا ہر نماز میں وہ 7 آیتیں پڑھی جائیں گی، قرآن اس کے ساتھ پڑھی جائے گی، قرآن کی آیتیں. اس لیے اکثر محدثین مفسرین یہ کہتے ہیں قرآن کی ماں ہے سورہ فاتحہ، یہ قرآن میں شامل نہیں ہے. یہ قرآن میں شامل نہیں، الگ چیز ہے. قرآن کی ماں رہے گی تبھی تو اولاد رہیں گے. بقیہ سب اولاد ہیں، بقیہ پوری صورتیں اولاد ہیں. 113 صورتیں اولاد ہیں کس کے؟ سورہ فاتحہ کے. اسی لیے اس کا نام ام القرآن ہے. اس کا نام ام القرآن ہے. سورہ فاتحہ میں ہر 7 منزلیں ہیں. قرآن میں علماء نے فرمایا ہر منزل سورہ فاتحہ کی 1 آیت کی تشریح ہے. ہر منزل اگر غور کریں تو قرآن پاک میں جتنے منازل 7 منزلیں ہیں تو وہ سورہ فاتحہ کی 1 آیت کی تشریح ہے. اب آگے چلیے، قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہر رکعت میں چاہے وہ آپ منفرد جب بھی پڑھو تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو تو خاموش امام صاحب کے تابع ہو کر سنو، سنائی دے تو سنو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا، کب سنائی دے تو سنو، وانصتوا سنائی نہ دے خاموش رہو. یہ ہے ترجمہ. فاستمعوا سنائی دے. فجر میں سنائی دے رہی ہے امام کی قرات، ہاں خاموش سنو. مغرب میں سنائی دے رہی ہے، ہاں خاموش سنو. عشاء میں سنائی دے رہی ہے، ہاں خاموش سنو. دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سنائی دے رہی ہے، نہیں دے رہی ہے. ظہر میں عصر میں سنائی دے رہی ہے، نہیں دے رہی ہے، تو خاموش رہو. بہت سارے مصلیوں کو میں دیکھتا ہوں پیچھے کھڑے ہو کر جو امام صاحب پڑھتے ہیں وہ انہوں بھی پڑھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں، سننے کا حکم ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے. سنائی دے تو سننا، نہیں سنائی دے تو خاموش رہنا. یہ قرآن پاک کہتا ہے. تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم، علماء نے فرمایا یہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم اس لیے کہا جا رہا ہے، بار بار کس لمحے میں انسان گمراہ ہو جائے گا نہیں معلوم. ہر صبح، ہر شام، ہر گھڑی، ہر حالت، ہر فتنہ، ہر انسان کی صحبت جب بدلے گی انسان کسی بھی صحبت میں گمراہ ہو سکتا ہے. بولتے نہیں بھئی اچھا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟
اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو ہمیشہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے ہمیں بچا لے، ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے ہمیں، وہ ہدایت اللہ نے دی، اب گمراہ ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہمارے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کتنی بڑی ہستی ہیں آپ جانتے ہیں، پورے عالم میں متفقن علی شخصیت، ادھر کے بھی ادھر کے بھی لوگ اگر کسی پر اتفاق رکھتے ہیں تو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب ہے۔ اس کے باوجود ابھی جو حال میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا، سہارنپور کے شیخ الحدیث، حضرت ان سے کئی گنا بڑے عمر میں، تقریباً میرے خیال سے 12-13 سال تو بڑے ہوں گے، اور سنت کے اعتبار سے بھی بڑے، حضرت مدنی کے براہ راست شاگرد ہیں حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، جن کے ذریعے سے ماشاءاللہ مجھے اجازت حدیث بھی حاصل ہے، ایک ہے عمومی اجازت، ایک ہے خصوصی اجازت۔ حضرت نے شاید کسی کو خصوصی اجازت دی ہو، مجھے آڈیو کلپ بھیج کر الحمدللہ اجازت خصوصی بخاری شریف کی اور دیگر تمام وہ کتابیں جن کی اجازت ان کو دیگر محدثین سے ملی ہے، حضرت نے خصوصیت سے اجازت دی، تحدیث بھی نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس عمر میں ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کو خلافت کئی بزرگوں سے حاصل ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ایک شیخ رکھتے تھے۔ ان کے شیخ کون تھے؟ عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو انہوں نے اپنا شیخ مانا، شیخ تسلیم کیا۔ کیوں؟ اگر 19-20 ہماری طبیعت میں ہو جائے تو فوراً ہماری سنبھالنے کے لیے کوئی بڑا ہونا چاہیے، کوئی مربی ہونا چاہیے، کوئی تربیت کرنے والا ہونا چاہیے جو ہماری اصلاح کرے۔ بھئی تم جو کر رہے ہو وہ غلط، تم جو بول رہے ہو وہ غلط، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تم جو سوچ رہے ہو، تمہارا دماغ جس طرف چل رہا ہے۔ اسی لیے کہا ارے بھئی ہمیشہ اپنا بڑا کسی نہ کسی کو تسلیم کر کے رکھو، اپنا بڑا تسلیم کرو، اپنا بڑا مانو، ان کو مانو ہاں ہمارا بڑا ہے۔ جیسے کسی مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں تو پوچھتے بھئی تم کس مسلک کے ہو؟ تم فلاں مسلک کے، وہ مسلک کے بڑوں کے تابع ہو کر چلو، اس سے ہٹو مت۔ تو ہم اپنا بڑا مان کر کسی کو چلتے ہیں تاکہ اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھیں، لیکن جو مسٹرز ہیں ان کا کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ مسٹر کیا کہتے ہیں؟ میں بڑا، میں امیر، مجھے مانو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، میں امیر مجھے مانو۔ مسٹر ایسا بولتے ہیں۔ مسٹر کیا کہتے ہیں؟ فلاں برابر نہیں، نعوذ باللہ۔ انہی مسٹرز میں ایک مسٹر سلمان ندوی ہیں، انہوں نے بہت ہی نازیبا الفاظ صحابہ کے سلسلے میں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں کہا، دیکھو ہمیشہ کسی انسان کا کچا ہونے کی علامت کیا ہے؟ سنو اچھی طرح، کچا ہونے کی علامت اس کی باتوں میں دوہرا پن ہوگا۔ اگر جیسے مثال کے طور پر آپ نے ہمارا ایک بیان سنا، پرانا بیان، پھر ہمارا ایک بیان سنا، نیا بیان، پرانا بیان میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، نئے بیان میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم جس وقت وہاں آپ نے کہا اس وقت کچا تھا، ابھی آپ کا علم پکا ہوا ہے۔ اگر کسی کا علم پکا ہو اسی وقت سے تو تب وہ انسان کی باتوں میں ڈبل رنگ نہیں نظر آئے گا۔ یہی سلمان ندوی جس وقت وہ دامت برکاتہم تھے، اس وقت میں ان کے بیانات صحابہ کے سلسلے میں، انبیاء کے سلسلے میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، ان کے معیار حق ہونے میں، اور وہ لوگ جو ان کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں ان کے بارے میں اتنی صاف اور ستھری باتیں ہوا کرتی تھیں جو واقعتاً قابل احترام تھی، قابل اکرام تھی، قابل سماع تھی، اور وہ قابل نقل تھی۔ اور وہ جناب جس وقت ان کا دماغ خراب ہو گیا، دماغ تو خراب ہوتے رہتا ہے، بعض مرتبہ حرام خوری سے بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ویسے لوگوں کا جب کھانا شروع کر دیتے ہیں تو صحبت بدل جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے، ہدیہ دینے والے بدل جاتے ہیں۔ اہل حق کا ہدیہ لینا حق پر رہیں گے، اگر اہل باطل کا ہدیہ قبول کرنا شروع کر دے، جیسے کہ وہ جب حیدرآباد آئے
صدیق دیندار انجمن والے جن کے سلسلے میں کفر کا فتویٰ ہے، انہوں نے لا کر ہدیہ دیا، جناب نے ہدیہ قبول کر لیا۔ قادیانیوں کے سلسلے میں ہلکی رائے ہو گئی، شیعوں کے سلسلے میں جو سخت رائے رکھتے تھے ہلکی رائے ہو گئی، جو صحابہ کے شب و شتم میں بہت آگے ہیں شیعہ تو یوں کہتے ہیں حضور کے وصال پر چند صحابہ کے علاوہ پورے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن ہمارا نامکمل، یہ عقیدہ۔ اور ان کے سلسلے میں ان کے اسٹیج میں بیٹھ کر ان کی تعریف کرنا، ان کی واہ واہ کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا اور ان کو کہنا یہ لوگ اہل حق ہیں، ان کی تائید کرو، تو یہ تمام چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب اہل باطل کی صحبت اور اہل باطل کا ہدیہ جس وقت ادھر فلو ہونے لگتا ہے، پھر باتیں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتا ہے۔ اب جناب خود نعوذ باللہ من ذالک ایسے ضعیف حدیث ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات، ایک بات یاد رکھو، جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ پہلے بے ادب ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بہترین مثال دی، وہ مثال دے کر بقیہ باتیں میں انشاءاللہ آئندہ تکمیل کروں گا۔ حضرت امام غزالی نے ایک مثال دی، وہ کیا؟ یوں کہا، سب سے پہلے چور جب آتا ہے تو وہ پہلے زمانے میں دفینے زمین کے اندر ہوا کرتے تھے، بینک وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، پورا خزانہ جو دفن کرتے تھے وہ زمین کے اندر۔ چور جب آتا ہے مٹی میں تلاش کرے گا، کہاں ہے خزانہ، کہاں ہے خزانہ کا، مٹی ملنے کے بعد کھودے گا، اس کے اندر لوہے کا صندوق ملے گا، پھر اسے کھولے گا، اس کے اندر تانبے کا صندوق، پھر کھولا اس کے اندر چاندی کا صندوق، پھر کھولا اس کے اندر سونے کا صندوق، پھر کھولا اس کے اندر ہیرے جواہرات۔ اسی طرح جس وقت اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، سب سے پہلے شیطان اسے آداب سے محروم کرے گا، آداب سے محروم ہٹا دیا۔ نمبر 2 جو حملہ ہوگا مستحبات پر، نمبر 3 جو حملہ ہوگا سنت غیر مؤکدہ پر، نمبر 4 جو حملہ ہوگا سنت مؤکدہ پر، نمبر 5 جو حملہ ہوگا وہ واجبات پر، اور نمبر 6 جو حملہ ہوگا وہ فرائض پر۔ من تهاون الآداب اوقع بحرمان المستحبات، من تهاون المستحبات اوقع بحرمان السنن، من تهاون السنن اوقع بحرمان الواجبات، من تهاون الواجبات اوقع بحرمان الفرائض۔ اب چور چرانے لگا، آداب کو چرایا، مستحبات کو چرایا، چراتے چراتے نتیجہ فرض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس وقت آپ اٹھا کر باطل فرقوں کو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے وہ بے ادبی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ جس وقت بابری مسجد کے سلسلے میں غلط بیانی دینے لگے، وہیں سے ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا سے ان کو ہٹایا ہی اسی لیے کہ پاگل کی طرح بک رہے ہیں، جنون میں بک رہا ہوں، کیا نہ سمجھے میری بات کوئی۔ انہوں نے کہا یہ آدمی کو اگر مسلم پرسنل میں رکھ لیں گے، انہیں مسلم پرسنل کو لے جا کر ڈبا دے گا، اسے پہلے مسلم پرسنل سے نکالو۔ پھر جمعیت العلماء سے بھی ان کو نکال دیا گیا، پھر ندوۃ العلماء سے بھی ان کو نکال دیا گیا، ہر جگہ سے جب دھکا کھا کر نکل گئے تو فوراً آ کر مولانا سعد کھاندلوی، جو وہ بھی عجیب و غریب انسان، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان کی وضاحت کئی کلپوں میں بیان کر چکا ہوں، ان کے پاس آ کر کہنے لگے آپ عالمی کانفرنس کیجئے، میں آپ کو ساتھ دیتا ہوں عالمی کانفرنس کرنے کو، اور سب مل کر ہم طے کریں گے، امیر ہوں گے تو آپ ہوں گے، اگر مسائل چلے گا تو آپ کے طرف سے چلیں گے۔ وہ سب ہونے جانے کا قصہ نہیں، دو سینہ مل گئے، ادھر ایک سین ادھر ایک سین، 2 سینہ مل کر اب وہ آپس میں، اب ان کے اسٹیج ایک مل گیا، وہ تب تمام بھگوڑوں کا اسٹیج ہے، وہ پورے بھگوڑے وہیں جا کر، جیسے بعض مدرسے ہوتے ہیں بھگوڑوں کا مدرسہ، مدرسے بھگوڑوں کا مدرسہ ہوتا ہے، پورے جتنے بھگوڑے ہیں ان کو تلاش کرنا کو تو مدرسے چلے جاؤ، وہاں پورے مرکز البھگوڑا پورے بھگوڑے وہاں جا کر مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی
پورے بھگوڑے آ کر ملنے کی جگہ اس وقت میں ایسے مرکز بن گیا ہے. اس کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ادب کا خیال رکھنے والا بنائے. صحابہ کے سلسلے میں لب کشائی سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو آخری دم تک بچائے. اللہ ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے بچائے. علماء حق کی اقتداء کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اسی پر اللہ ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ فرمائے. لک الحمد و لک الشکر اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.